بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ الیکٹرانک برق دریافت کرنے کے بعد ظفر الملک نے جیمسن کی ایک اور کال ریسیو کی اور اشاروں میں اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا اندیشہ درست ہے۔ اس کے بعد پھر جیمسن کی کوئی کال نہیں آئی تھی اور وہ مضطربانہ انداز میں ٹہلتا رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے لیسلی کارڈوبا کی آواز سنائی دی۔ میں بہت پریشان ہوں، اب کیا ہوگا؟ میں کیا بتاؤں؟ ظفر بولا۔ کاغذات کے بغیر کیا کر سکوں گی؟ لیسلی نے کہا۔ اس لیے تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ ہوٹل کی انتظامیہ کو اس واقعے سے آگاہ کر دو، ظفر نے کہا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس میں کیا دشواریاں ہیں؟ لیسلی کی آواز آئی۔ میں اس مسئلے پر مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ ظفر نے کہا۔ جتنی جلدی ممکن ہو، دوسری طرف سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ظفر الملک اپنے کمرے سے نکل آیا۔ دروازے پر دستک دیے بغیر اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ لیسلی سامنے ہی بیٹھی ہوئی دکھائی دی، بہت نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھتی ہوئی بولی، مجھے کمرے ہی میں رک کر اس نامعلوم آدمی کی دوسری کال کا انتظار کرنا تھا۔ جو نہیں ہو سکا اس کے بارے میں سوچنا ہی فضول ہے، ظفر نے کہا۔ لیکن اب کیا کروں؟ لیسلی نے کہا۔ آخر ہوٹل کی انتظامیہ کو مطلع کر دینے میں کیا حرج ہے؟ اس طرح یہ بات کم از کم ریکارڈ میں تو آ جائے گی اور تم بوقت ضرورت اس کا حوالہ دے سکو گی، ظفر نے کہا۔ میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیسلی بولی۔ اپنے سربراہ کو کس طرح مطلع کرو گی؟ ظفر نے کہا۔ اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں ملی، لیسلی بولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں بند کر کے جھونکا گیا ہے تمہیں، ظفر نے کہا، اور وہ چند لمحے ظفر کو غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم ہی اپنے سربراہ کو ان حالات سے آگاہ کر دو۔ ایک منٹ، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ظفر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا مطلب؟ لیسلی نے کہا۔ مجھے بھی اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں ملی، ظفر نے کہا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی اور ظفر اپنی گردن سہلاتا ہوا بولا، ایسے حالات میں شاید ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ میری عقل قابل استعمال نہیں رہی، لیسلی نے کہا۔ کیا صبح ہوتے ہی ہم مسانی ولیج کی طرف روانہ ہو جائیں گے؟ ظفر نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، جیسا تمہارا دل چاہے، لیسلی بولی۔ ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ لیسلی نے رپک کر ریسیور اٹھا لیا، دوسری طرف کی بات سنتی رہی اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر ظفر سے سرگوشی کی۔ وہی ہے؟ کیا کہہ رہے؟ ظفر بولا۔ اسے یہاں بلا لو، میں باتھ روم میں چلا جاؤں گا، ظفر بولا۔ ڈر لگتا ہے، لیسلی نے کہا۔ پرواہ مت کرو، میں تو موجود ہی ہوں، ظفر نے کہا۔ اچھی بات ہے، اسے کہو ماؤتھ پیس میں بولی، یہاں میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اوہ، میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے ظفر کے قریب پہنچی اور بولی، 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پہنچ جائے گا۔ کیا اپنے کال کے مطابق شیر کو یہیں پر لا رہے؟ ظفر نے کہا۔ نہیں، اس بار اتنا ہی کہا کہ شیر کے بارے میں گفتگو کرے گا، لیسلی نے کہا۔ دروازہ مقفل کر دو، ظفر بولا۔ کیوں؟ وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ اوہ، تاکہ جتنی دیر میں تم دروازہ کھولو میں اپنے چھپنے کا انتظام کر لوں، ظفر نے کہا۔ میں سمجھی شاید کچھ اور، لیسلی نے کہنا چاہا۔ کچھ اور کیا کر سکوں گا؟ ظفر نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، لیسلی نے کہا۔ لیکن اسے شبہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ کوئی تیسرا آدمی موجود ہے، ظفر بولا۔ کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ تم تو باتھ روم میں۔ ضرور شبہ ہو جائے گا اگر تم اس سے باتیں کرتے وقت نظریں چرا چرا کر باتھ روم کی طرف دیکھتی رہی، ظفر بولا۔ میں کیوں دیکھوں گی؟ لیسلی نے کہا۔ اس لیے کہ ان معاملات میں بالکل اناڑی ہو، ظفر بولا۔ اب تم نے توجہ دلا دی ہے تو احتیاط برتوں گی، لیسلی بولی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی پشت باتھ روم کی طرف ہی رکھو، ظفر بولا۔ میں ایسا ہی کروں گی، وہ بولی۔ دوسری بات، اگر اسے تمہیں کہیں اور لے کر جانا چاہا تو، ظفر نے کہا۔ تو ہاں بتاؤ، پھر میں کیا کروں گی، لیسلی بولی۔ خدا کی پناہ، کیا بتاؤں، ظفر بولا۔ سنو، کیوں نہ اسے دیکھ کر بے ہوش بن جاؤں، وہ خوش ہو کر بولی۔ اس سے بڑی بیوقوفی شاید پھر کبھی سرزد نہ ہو سکے گی تم سے، ظفر نے کہا۔ پھر بتاؤ کہ کیا کروں گی، لیسلی بولی۔ چلی جانا اس کے ساتھ، ظفر نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں کہاں لے کر جائے۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا، فکر مت کرو، ظفر نے کہا۔ نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی،
دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی اور ظفر تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر آہستگی اندر داخل ہوا اور پھر بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ اسے بھائی قدموں کی چاپ سنی تھی۔ دروازہ بند ہوا تھا اور کسی نے کہا تھا، کیا تم اس وقت بھی نشے میں ہو؟ میں ڈنمارک کی شہزادی ہوں، مچھلیاں مجھے وسکی پلاتی ہیں۔ تم کون ہو؟ لیسلی کی آواز آئی۔ تم واقعی بہت زیادہ پی گئی ہو، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ آواز آئی۔ تم میرے لیے شلجم کی کاشت کرو، لیسلی کی آواز آئی۔ فون پر گفتگو کرتے وقت تو نشے میں نہیں تھی، آواز آئی۔ فون؟ کیسا فون؟ کس کا فون؟ اچھا میں جا رہا ہوں، صبح بات ہوگی، آواز نے کہا۔ کیوں آئے تھے؟ کیوں جا رہے ہو؟ صبح تو کبھی نہیں ہوگی، یہ تاریخ بر اعظم ہے، لیسلی نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بھائی قدموں کی آواز آئی تھی اور دروازہ آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ ظفر جوں کا توں کھڑا رہا۔ پھر باتھ روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی۔ لیسلی آہستہ کہہ رہی تھی، کہو کیسی رہی؟ بھگا دیا آخر، صبح تک کچھ نہ کچھ سوچ ہی لیں گے۔ ظفر نے دروازہ کھولا اور باتھ روم سے نکل ہی رہا تھا کہ وہ تینوں سامنے آ گئے۔ تینوں کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ہوئے پستول تھے۔ ظفر نے بوکھلا کر لیسلی کی طرف دیکھا اور وہ آنکھ مار کر بولی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ظفر نے جی کڑا کر کے آنکھیں نکالی۔ خاموش رہو یا اپنی آواز اتنی بلند نہ ہونے دو کہ باہر سنی جا سکے، ان تینوں میں سے ایک بولا۔ ٹھیک ہے، میں آہستہ بولوں گا۔ یہ مجھے یہاں لائی تھی، میں نہیں جانتا کہ اس ہوٹل کی طوائفیں اس طرح لوٹ لیتی ہیں، ظفر نے کہا۔ باتھ روم میں کیا کر رہے تھے؟ لیسلی ہنس کر بولی۔ باتھ روم میں کیا کیا جاتا ہے؟ ظفر نے شیر ہونے کی کوشش کی۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اسی آدمی نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، تفریحاً کسی طرف نکل گیا ہوگا، ظفر بولا۔ ظفر سے پوچھ گچھ کرنے والا سفید فام تھا اور اس کے دونوں ساتھی مقامی تھے اور انہوں نے اسی ہوٹل کے ملازمین کی سی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ دفتن مقامی آدمیوں میں سے ایک ظفر کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور سامنے سے گفتگو کرنے والے نے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ آخر کیوں؟ ظفر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے سیاہ فام آدمی نے اپنے پستول کا دستہ پوری قوت سے ظفر کی گردن پر رسید کر دیا۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے اور پھر اندھیرا کسی شہتیر کی طرح منہ کے بل فرش پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ سفید فام آدمی نے پستول جیب میں ڈال لیا اور میز پر رکھے ہوئے ہینڈ بیگ کو کھول کر ہائپوڈرمک سرنج نکالی۔ ذرا ہی سی دیر بعد وہ کسی قسم کا سیال ظفر الملک کے بازو میں انجیکٹ کر رہا تھا۔ دونوں سیاہ فام آدمی اس دوران میں کمرے سے چلے گئے تھے۔ لیسلی نے سفید فام آدمی سے پوچھا، اب کیا کرو گے؟ اپنے کام سے کام رکھو، سفید فام نے بہت برے سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ لیسلی بولی۔ خاموش ہو، تمہیں اس سے کیا کہ اب کیا ہوگا؟ سفید فام نے کہا۔ دروازے کا ہینڈل گھوما تھا اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دونوں سیاہ فام آدمی پھر دکھائی دیے۔ وہ ایک صندوق نما بڑی سی ٹرالی لے کر آئے تھے جس پر واضح حروف میں لانڈری لکھا ہوا تھا۔ ظفر الملک کو فرش سے اٹھا کر اسی ٹرالی میں ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ پھر وہ ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے رہدائی میں نکال لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، معصومہ نے جیمسن سے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسانی ولیج جانے کا، جیمسن بولا۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ مسانی ولیج جاتے تو مجھے کاؤنٹر سے اپنے لیے ایک لفافے کی اطلاع ضرور ملتی۔ اگر کمرے کی کنجی کاؤنٹر پر جمع کرائی تھی تو لفافہ کہاں گیا؟ جیمسن نے کہا۔ یہ دونوں اس وقت زنجبار گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں بیٹھے بور ہو رہے تھے۔ معصومہ نے جیمسن کو کلیمنجارو ہوٹل کی طرف جانے نہیں دیا تھا۔ گیسٹ ہاؤس سے فون پر ظفر الملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تھی۔ ظفر الملک کے کمرے سے جواب نہ ملنے پر جیمسن نے کاؤنٹر سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اس کے مطابق کمرہ نمبر 99 کی کنجی کاؤنٹر کلرک کی تحویل میں تھی، جس کا یہ مطلب ہو سکتا تھا کہ ظفر ہوٹل میں موجود نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی لفافہ اس کی تحویل میں نہیں دیا تھا۔ لیسلی کے کمرے کا نمبر شاید 103 ہے، جیمسن نے معصومہ سے پوچھا۔ ہاں یہی نمبر ہے، معصومہ بولا۔ لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کمرے میں موجود ہے یا نہیں، جیمسن نے کہا۔ اسے مت چھیڑو، اس کی نقل و حرکت کی اطلاع مجھے مل جائے گی، اور یقین کرو کہ اگر تمہارا باس بھی ہوٹل سے نکل کر کہیں گیا ہوتا تو مجھے اطلاع مل جاتی۔ پچھلی رات کو وہ دونوں ہوٹل سے نکل کر سڑک تک ضرور آئے تھے، لیکن پھر ہوٹل ہی میں واپس چلے گئے تھے۔ چلو ایک بار پھر ان دونوں کے بارے میں اپنے آدمیوں سے رپورٹ لیتا ہوں، معصومہ بولا۔ تمہارے آدمی ناکارہ معلوم ہوتے ہیں، انہیں حقیقی لیسلی کارڈوبا کے غائب ہو جانے کا علم کب ہو سکا تھا؟ جیمسن نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس وقت وہ معاملے کی نوعیت سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔
اب ہوشیار ہو گئے ہیں، ان کی کارکردگی پر شبہ مت کرو۔ جیمسن کچھ نہ بولا۔ معصومہ نے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے تھے اور سواحلی میں گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور کریڈل پر رکھ کر طویل سانس لی اور جیمسن سے بولا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوٹل میں باہر نہیں نکلا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم اس عورت سے فون پر گفتگو کر ہی لو۔ اب کیوں اس بات پر آمادہ ہو گئے؟ جیمسن نے کہا، اس سے گفتگو ضروری ہے، ورنہ وہ سمجھے گی کہ تم ہوشیار ہو گئے ہو۔ معصومہ نے کہا، یہی چیز میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن اگر وہاں سے بھی جواب نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ جیمسن نے کہا، مجبوراً بذریعہ پولیس تمہارے باس کا کمرہ کھلوانا پڑے گا، لیکن اس طرح ہم کھل کر سامنے آ جائیں گے، یہی میں نہیں چاہتا۔ معصومہ نے کہا، خیر میں دیکھتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ جیمسن نے کلیمنجارو کے ایکسچینج کے نمبر ڈائل کیے اور کمرہ نمبر 103 سے کانٹیکٹ کرنے کو کہا۔ دوسری طرف سے لیسلی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ ہونا لولو والی داڑھی، جیمسن نے کہا۔ کیا اپنے کمرے سے بول رہے ہو؟ لیسلی کی آواز آئی۔ نہیں، باہر سے، کلیمنجارو سے خاصا دور ہوں، جیمسن نے کہا۔ تمہارا باس جواب نہیں دے رہا؟ کئی بار دروازہ پیٹ چکی ہوں، طے شدہ پروگرام کے مطابق ہمیں کہیں جانا تھا، لیسلی کی آواز آئی۔ جواب مجھے بھی نہیں مل رہا، اس لیے تمہیں رنگ کیا ہے، جیمسن نے کہا۔ فوراً یہاں پہنچو، پتہ نہیں کہ کیا بات ہے، لیسلی بولی۔ اس قسم کے احکامات میرا باس ہی دے سکتا ہے، اس کا حکم ہے کہ اس سے دور رہوں، صرف فون پر رابطہ رکھ سکتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ تم ہو کہاں؟ یہ بھی کسی تیسرے کو نہیں بتا سکتا، جیمسن نے کہا۔ سنو، مجھے اس کی طرف سے بہت زیادہ تشویش ہو گئی ہے، پچھلی رات اس نے ضرورت سے زیادہ پی لی تھی، ایسے حالات میں کبھی کبھی بے خبری ہی میں ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، لیسلی بولی۔ ہارٹ فیلئر ہو جانے کی صورت میں میرا باس کمرے کی کنجی کاؤنٹر کلرک کے حوالے کیسے کرتا؟ جیمسن نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کنجی کاؤنٹر کلرک کی تحویل میں ہے، جیمسن نے کہا۔ اوہ، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے؟ صبح ہونے سے پہلے ہی، جیمسن نے سوال کیا۔ میں کیا بتاؤں، لیسلی بولی۔ کنجی رات کی ڈیوٹی والے کلرک نے وصول کی تھی، جیمسن نے کہا۔ انہونی بات سنا رہے ہو، اس نے مجھ سے کہیں اور جانے کا وعدہ کیا تھا، لیسلی نے کہا۔ تنہا ہی نہ چلا گیا ہو، جیمسن بولا۔ ناممکن، قطعی ناممکن، تنہا وہ کیا کر سکے گا؟ تو پھر کہیں اور جا کر ہارٹ فیلئر کرا بیٹھا ہوگا، جیمسن نے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اپنی اور لیسلی کی گفتگو سے معصومہ کو آگاہ کرتا ہوا بولا، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کچھ سمجھ کر کیا کرو گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں جانتا کہ اتنی جلدی ہاتھ صاف کر دیا جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ تم دونوں کے سلسلے میں ایک ساتھ کارروائی ہوگی، اس لیے تمہیں وہاں سے ہٹا لایا تھا، معصومہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میری موجودگی میں اس کی نوبت نہ آنے پاتی، جیمسن بولا۔ معصومہ کچھ نہ بولا۔ یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ کر ہی کیا لیتا۔ دونوں کے کمرے الگ الگ تھے، ایک کو دوسرے کی خبر ہی نہ ہو پاتی۔ فون کی گھنٹی بجی، معصومہ نے کال ریسیو کی، تھوڑی دیر تک وہ سنتا رہا، پھر سواحلی میں خود بھی کچھ کہتا رہا۔ اس کے بعد ریسیور رکھ کر جیمسن کی طرف مڑا۔ یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ کون سی تدبیر؟ جیمسن نے پوچھا۔ پچھلی رات والے ڈیوٹی کلرک سے پوچھ گچھ کرائی تھی، وہ کہتا ہی بتانا دشوار ہے کہ کنجی کب اس کے پاس پہنچی تھی۔ بے شمار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی لوگ خود کاؤنٹر پر آنے کی بجائے عملے کے کسی آدمی سے کنجی بھجوا دیتے ہیں، اور کوئی لفافہ کسی کے لیے اس کی تحویل میں نہیں دیا گیا، معصومہ نے کہا۔ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ آخر یہ گھڑا شروع کیسے ہوا تھا؟ جیمسن نے کہا۔ میں نہیں جانتا، اوپر سے ملنے والے احکامات کے تحت کام ہو رہا ہے، معصومہ نے کہا۔ یعنی X2 سے ملنے والے احکامات کے تحت؟ جیمسن نے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، براہ راست X2 کا ایجنٹ نہیں ہوں، یہ کارڈ مجھے صرف اسی مہم کے لیے ملا ہے، معصومہ بولا۔ میں اب بالکل کنگال ہوں، دراصل مجھے اس لفافے میں باس کی طرف سے ایک رقم ملنے والی تھی، جیمسن نے کہا۔ رقم کی پرواہ مت کرو، تم میرے ساتھ ہو، اور ایک معقول رقم خرچ کرنے کا اختیار مجھے بھی دیا گیا ہے، معصومہ بولا۔ جیمسن کچھ نہ بولا، اب بھی معصومہ کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ حالات ہی ایسے تھے، پہلے وہ زنجبار کے ایک تاجر کی حیثیت سے ملا تھا، بھانت بھانت کی باتیں کی تھی، اور پھر اچانک X2 کا کارڈ نکال بیٹھا تھا۔ تم کیا سوچنے لگے؟ معصومہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ یہی کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے، اور اب مجھے کیا کرنا ہے، جیمسن نے کہا۔ اب تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے شاید کچھ دیر بعد معلوم ہو جائے، معصومہ بولا۔ مواقعی کے سلسلے میں کیا کر رہے ہو، جیمسن نے پوچھا۔
فی الحال صرف نگرانی. بس اتنا ہوا ہے کہ اس سے کہ ایک اور مشتبہ شخص سامنے آ گیا ہے. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بم اسی نے میری گاڑی میں رکھوایا ہوگا. معصومہ نے کہا. بم کا کیا حشر ہوا؟ عمارت کا ایک حصہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. معصومہ نے کہا. اور تم مواقعی کی صرف نگرانی کر رہے ہو؟ جیمسن نے حیرت سے کہا. اور پھر کیا کریں؟ معصومہ بولا. جیمسن صرف منہ بنا کر رہ گیا، کچھ بولا نہیں. اتنے میں پھر فون کی گھنٹی بجی. معصومہ نے ریسیور اٹھایا، سنتا رہا، خود بھی کچھ کہا اور پھر ریسیور رکھ کر جیمسن سے بولا. تم اب اس عورت سے مل سکتے ہو اور طریقہ کار کا تعین بھی خود ہی کرو گے. یہ حکم کس سے ملا ہے؟ جیمسن نے پوچھا. بھائی جیمسن، اس قسم کے سوالات نہ کرو. ویسے میرا خیال ہے کہ تم دونوں کے علاوہ تم ہی میں سے کوئی اور بھی یہاں موجود ہے، تم سے بڑے رینک والا. معصومہ نے کہا. یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ جیمسن نے پوچھا. میرے اوپر والے شاید اسی کے مشورے سے تم لوگوں کے لیے احکامات صادر کر رہے ہیں. معصومہ بولا. وہی ہے تمہارا. اگر ایسا ہوتا تو میں علم میں ضرور آتا. معصومہ کچھ نہ بولا اور جیمسن سوچنے لگا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اس عورت سے ہوٹل کلیمنجارو میں نہیں ملنا چاہیے تھا. میں کلیمنجارو نہیں جاؤں گا، اس نے معصومہ سے کہا. اسے کہیں اور بلانا چاہتا ہوں، تم کوئی جگہ تجویز کر دو. جیمسن بولا. تم نے میرے دل کی بات کہہ دی. کوئی کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں میرے آدمی بآسانی تم دونوں پر نظر رکھ سکیں. اس کے لیے مناسب ترین جگہ منازی مموجہ پارک ہے. اس سے کہو کہ تم اوہورو ٹارچ کے قریب اس کا انتظار کرو گے. معصومہ بولا. یہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ لا علمی ظاہر کرے گی، بیچاری نیو یارک سے آئی ہے نا. جیمسن نے کہا. کتیا کی بچی، اگر پتہ پوچھے تو کہہ دینا کہ ٹیکسی ڈرائیور سے منازی مموجہ پارک کا کہہ دے تو وہ پہنچا دے گی. معصومہ برا سا منہ بنا کر بولا. جیمسن نے فون پر لیسلی سے ایک بار پھر رابطہ قائم کیا. اوہ تم ہو، کہو کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے عورت کی آواز آئی. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. جیمسن نے کہا. تو آ جاؤ نا، میں پہلے بھی کہہ رہی تھی. تمہارا باس ابھی تک واپس نہیں آیا. لیسلی کی آواز آئی. میں وہاں نہیں آ سکتا، ہم کہیں اور کیوں نہ ملیں؟ جیمسن نے کہا. اس کی کیا ضرورت ہے، یہیں چلے آؤ نا. لیسلی بولی. اصولی بات ہے، باس نے تاحکم ثانی کلیمنجارو میں داخل ہونے پر پابندی لگائی تھی، لہٰذا وہاں نہیں آ سکتا. خواہ باس زندہ ہو یا مر گیا ہو، کسی دوسری جگہ ملنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جیمسن نے کہا. تو پھر کہاں مل رہے ہو؟ لیسلی بولی. منازی مموجہ پارک آ جاؤ، اوہورو ٹارچ کے قریب منتظر رہوں گا. کیا ٹیکسی ڈرائیور سے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا؟ لیسلی نے پوچھا. بالکل، بس میں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں. اچھی بات ہے، منازی مموجہ پارک اور اوہورو ٹارچ. لیسلی بولی. ہاں ہاں اچھا، کہہ کر جیمسن نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا اور پھر معصومہ نے اسے کچھ رقم دے دی. اس سے کس قسم کی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے؟ معصومہ نے اس سے سوال کیا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ کام کی بات کے علاوہ اور کسی قسم کا ذکر نہ چھیڑا جائے. جیمسن نے کہا. تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، لیکن وہ کام کی بات ہوگی کیا؟ معصومہ بولا. بس یہی کہ باس کی عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام جاری رہنا چاہیے. جس کام کے لیے باس کو کہیں لے کر جانا چاہتی تھی، اب مجھے لے جائے. جیمسن بولا. ٹھیک، بالکل، اور میں دیکھوں گا کہ وہ لوگ کتنے چالاک ہیں. معصومہ نے کہا. جیمسن نے دل میں کہا. ضرور دیکھنا، کچھ تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھتے رہے ہو، کچھ اب دیکھنا. یہاں والوں کی کارکردگی مایوس کن نہ ہوتی تو باہر سے مدد طلب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ اس نے معصومہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا. مجھے یقین ہے کہ میرا بھی وہی حشر ہوگا جو میرے باس کا ہوا ہے. ناممکن، میرے آدمی اس ناکامی کے بعد سے پوری طرح چوکنا ہو گئے ہیں. اگر اس بار ان سے غفلت ہوئی تو ایک ایک کو شوٹ کر دوں گا. معصومہ نے کہا. اور میں تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے پہلے ہی عالم بالا میں پہنچا ہوا ہوں گا. جیمسن نے ہنس کر کہا. اب مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، معصومہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. اگر ہمارے یہاں یہ واقعات پیش آئے ہوتے نا مسٹر معصومہ، جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو گاڑی میں بم دریافت ہونے کے بعد موا قاضی کی شامت آ جاتی. دیکھو بھائی جیمسن، میں نے رپورٹ دے دی تھی، اوپر سے جو احکامات ملے ان کے خلاف تو نہیں کر سکتا نا. معصومہ بولا. میں بھی تمہیں الزام نہیں دے رہا، اوپر ہی والوں کی بات کر رہا ہوں. خیر اب تو مجھے چلنا چاہیے، جیمسن نے کہا. تھوڑی دیر بعد وہ منازی مموجہ پارک پہنچا. مشعل جمہوریت کے قریب لیسلی کارڈوبا منتظر تھی. اسے دیکھتے ہی مضطربانہ انداز میں آگے بڑھی. ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں، وہ ہانپتی ہوئی بولی. جیمسن بائیں آنکھ دبا کر بولا. مجھے خوشی ہے کہ میرے لیے میدان صاف ہو گیا. کیا مطلب؟ وہ ہکلائی. تم میری دریافت ہو، اس کی نہیں. یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ میں تو اس کے لیے بہت پریشان ہوں. لیسلی بولی.
مجھے ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پرانی عادت ہے، خود ہی عورتوں سے رسم و راہ بڑھاتا ہے اور پھر خود ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جیمسن نے کہا۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ یہ رسم و راہ بڑھانے کا قصہ نہیں ہے، لیسلی نے کہا۔ کچھ بھی ہو، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ اچانک غائب ہو گیا۔ چلو جہاں چلنا ہو۔ تمہیں تو نہیں جانا تھا میرے ساتھ، لیسلی نے کہا۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا سکتا تو مجھے ہی جانا پڑتا، اصولی بات ہے، جیمسن نے کہا۔ لیکن اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیسلی بولی۔ کام جاری رہنا چاہیے مس کارڈووا، یا اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہدایات ہوں تو دوسری بات ہے، جیمسن نے کہا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی۔ ہم دونوں کو مسانی ولیج جانا تھا، وہاں ہمیں کوئی تیسرا ملے گا، اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ کس طرح کام شروع کرنا ہے، لیسلی بولی۔ کام کی نوعیت تو تمہیں معلوم ہوگی، جیمسن نے کہا۔ نہیں، وہی تیسرا آدمی کام کی نوعیت بھی بتائے گا، لیسلی نے کہا۔ تب پھر ہمیں دیر نہ کرنی چاہیے، کیونکہ میں کام شروع کر دینے کے لیے بے چین ہوں، جیمسن نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر چلو، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ اس سفر کے لیے جیمسن نے ٹیکسی پر بس کو ترجیح دی تھی، اور لیسلی کارڈوبا نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ جیمسن نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں نہیں پہچانتی، لیسلی نے کہا۔ تو پھر کیا صورت ہوگی؟ جیمسن نے پوچھا۔ کوئی ہمیں پہچان کر خود ہی ہماری طرف آئے گا، لیسلی بولی۔ اتنے پراسرار حالات سے میں پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا، جیمسن بولا۔ میں تو حیرت کے مارے مری جا رہی ہوں، لیسلی نے کہا۔ کیوں؟ تم پر کون سی بپتا پڑی ہے؟ جیمسن اسے گھورتا ہوا بولا۔ میں کیا بتاؤں، فون پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیسلی بولی۔ اوہو، تو اب بتا دو، جیمسن بولا۔ ابھی نہیں، کسی ایسی جگہ جہاں سے چاروں طرف نظر بھی رکھی جا سکے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، لیسلی نے کہا۔ جیمسن طویل سانس لے کر رہ گیا، ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ آخر اب وہ اسے کیا بتانا چاہتی ہے؟ بہرحال اب وہ اس وقت تک اپنی زبان بند ہی رکھنا چاہتا تھا جب تک کہ لیسلی کارڈوبا بولنے پر آمادہ نظر نہ آئے۔ پھر وہ مسانی ولیج بھی پہنچ گئے۔ یہاں کی فضا عجیب سی تھی، مقامی لوگ اپنے جھونپڑوں کے باہر بیٹھے کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کہیں ماہی گیری کے جالوں کی مرمت ہو رہی تھی، کہیں چٹائیاں اور ٹوکریاں بنی جا رہی تھیں، اور کہیں لکڑی پر نقاشی ہو رہی تھی۔ غیر ملکی سیاح ادھر ادھر ٹہلتے اور تصویریں کھینچتے پھر رہے تھے۔ وہ دونوں کھلے میں ایک گھنیرے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور جیمسن بولا، اب بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس پر میرے کمرے میں ہی قابو پایا تھا، لیسلی بولی۔ کیا مطلب؟ جیمسن اچھل پڑا۔ لیسلی نے نامعلوم آدمی کی فون کال سے ابتدا کرتے ہوئے کہانی شروع کر دی۔ جیمسن نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے سنتا رہا، تیز نظریں لیسلی کے چہرے پر تھیں۔ بہرحال لیسلی بولتے بولتے کسی قدر رک کر بولی، وہ ایک آدمی نہیں تھا، تین تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تمہارے ساتھی کو خفیف سا اشارہ بھی نہ دے سکی اور وہ اندر آ گئے۔ ایک یورپین تھا اور دو مقامی آدمی تھے، اور ان مقامیوں نے ہوٹل کے ملازمین کی سی ودیاں پہن رکھی تھیں۔ پھر انہوں نے تمہارے ساتھی کو باتھ روم سے نکالا اور پستول کا دستہ سر پر مار کر بے ہوش کر دیا، اور بڑی آسانی سے اٹھا کر لے گئے، لیسلی کہہ رہی تھی۔ بھلا کس طرح؟ جیمسن آنکھیں نکال کر بولا۔ لانڈری کی ٹرالی میں لے کر آئے تھے، اسی میں ڈال کر اوپر سے میلے کپڑے ڈال کر لے گئے ہوں گے، کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکا ہوگا، لیسلی نے کہا۔ اور تمہیں چھوڑ گئے؟ جیمسن اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ اسی پر تو مجھے حیرت ہے، لیسلی نے کہا۔ تمہیں اس پر حیرت نہ ہونی چاہیے، جیمسن بولا۔ کیوں؟ لیسلی چونک کر بولی۔ وہ تو انڈے بچے دے گا۔ تم کس مرض کی دوا ہوئی؟ جیمسن نے کہا۔ بدتمیزی نہیں، لیسلی بولی۔ خیر خیر، اب وہ آدمی کہاں اور کس طرح ملے گا؟ جیمسن خشک لہجے میں بولا۔ جو میں نہیں جانتی اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ ٹھہرو اور انتظار کرو، ادھر ادھر گھومنے پھرنے والوں ہی میں کوئی ہوگا، لیسلی نے کہا۔ تو بیٹھی انتظار کرتی رہو۔ آہا، ذرا ادھر دیکھنا کہ کتنی دلکش لڑکی ہے۔ اگر کسی طرح اسے تعارف حاصل ہو جائے تو میں اپنے باس پر بھی خاک ڈال دوں گا، جیمسن نے کہا۔ تم آخر کس قسم کے جانور ہو؟ ایک عورت سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میں تمہیں عورت ہی نہیں سمجھتا، جیمسن نے کہا۔ خاموش رہو، لیسلی بولی۔ جیمسن کا سر اسی طرف مڑتا چلا گیا جدھر وہ لڑکی اپنے ساتھیوں سمیت جا رہی تھی۔ شاید لڑکی نے بھی اسے اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی جانب مڑی اور سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ مارا، جیمسن اٹھتا ہوا بولا۔ پھر لیسلی ارے ارے ہی کرتی رہ گئی، اور وہ اس گروپ کے پیچھے چل پڑا جس میں لڑکی شامل تھی۔ گداز جسم والی کوئی یورپین لڑکی تھی،
عمر زیادہ سے زیادہ 20-22 سال رہی ہوگی. بال اخروٹ کی رنگت کے تھے اور شانوں سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے. لیسلی بھی اٹھ کر اس کے پیچھے جھپٹی. جیمسن لڑکی کے برابر پہنچ چکا تھا. ہائے ہائے، تنہا ہو؟ لڑکی نے پوچھا. نہیں، ایک بدرو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، جیمسن بولا. لڑکی زور سے ہنسی. پھر اس سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی ہے؟ بیوی ہی تو نہیں ہے، ورنہ پیچھا چھڑانا آسان ہوتا، جیمسن نے کہا. بہت دلیر ہو کہ اس طرح چھوڑ کر میرے پیچھے چلے آئے ہو، لڑکی نے کہا. لیکن شاید وہ میرے پیچھے آ رہی ہے، جیمسن نے کہا. میں مڑ کر نہیں دیکھوں گی، میرے ساتھ چلنا ہے تو اسی طرح چلتے رہو، لڑکی بولی. دفعتاً جیمسن کا ذہن جھنجھنا اٹھا. یہ آواز تو کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی. شاید چلنے کا انداز بھی کچھ مانوس سا تھا، اسی لیے شدت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کیا ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ جیمسن احمقانہ انداز میں سوال کر بیٹھا. یہ تو تم ہی بتاؤ، کیونکہ تم ہی دوڑ کر آئے ہو، اس لڑکی نے کہا. اتنے میں لیسلی بھی جیمسن کے برابر پہنچ چکی تھی. یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کھٹکنے لہجے میں جیمسن سے پوچھا. جدھر یہ جا رہی ہے، جیمسن بولا. تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ لیسلی نے کہا. کچھ دیر پہلے نہیں تھا، اب پوری طرح ہوش میں ہوں، جیمسن بولا. اچانک اسی گروپ کا ایک بوڑھا آدمی بھی چلتے چلتے رک گیا اور ان کے قریب پہنچنے پر لڑکی سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے. فوٹوگرافر، لڑکی نے کہا. جیمسن کے کندھے سے کیمرہ بھی لٹک رہا تھا. فوٹوگرافر؟ کیوں؟ بوڑھے نے پوچھا. جناب عالی، کچھ تصویریں بناؤں گا. مس کی آنکھیں بڑی پراسرار ہیں، جیمسن نے کہا. مس نہیں، مسز، میری بیوی ہے. بوڑھا پیر پٹک کر گھرایا. لیسلی زور سے ہنس پڑی. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بوڑھا اس پر الٹ پڑا اور وہ بکھلا کر سنجیدہ ہو گئی. وہ وہیں رک گئے. بقیہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. جیمسن مسمسی صورت بنا کر بولا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسز ڈونا بونارڈ. بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسز ڈونا بونارڈ کی آنکھیں بے حد پراسرار ہیں. بے اختیار جی چاہا کہ ان کے کچھ کلوز اپ لیے جائیں، جیمسن نے کہا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بوڑھا خشک لہجے میں بولا. لہجے اور تلفظ کی بنا پر انگریز معلوم ہوتا تھا. چہرے پر بڑی دلاویز داڑھی تھی. ریملیس فریم کی اینک لگائے ہوئے تھا. میں مصنف بھی ہوں. ان آنکھوں پر ایسا ادب لطیف لکھوں گا کہ لوگ چونک پڑیں گے، جیمسن نے کہا. فضول باتیں نہیں، تصویریں لو اور چلتے پھرتے نظر آؤ، بوڑھے نے کہا. ایسی بھی کیا بد اخلاقی ڈیئر، مسز بونارڈ نے بوڑھے کا شانہ تھپک کر کہا. ہم انہیں لنچ پر مدعو کریں گے. جو دل چاہے کرو، میں جا رہا ہوں. مدعو کرنا ہے تو انہی کے ساتھ چلی آنا، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. بوڑھا آگے بڑھ گیا. مسز بونارڈ وہیں کھڑی رہی. جب وہ کچھ دور چلا گیا تو جیمسن کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی. کبھی کبھی بہت بور کرتے ہیں. تم کچھ خیال نہ کرنا، ریٹائرڈ فوجی کرنل ہیں. اوہ، تو کرنل ڈونا بونارڈ یہی ہیں جنہوں نے لیبیا کے محاذ پر طالبیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جیمسن نے کہا. تمہارا خیال درست ہے. تم دونوں ہمارے ساتھ ہی لنچ کرنا. ہمارا جھونپڑا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لڑکی بولی. لیسلی نے جیمسن کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولا. تمہاری دعوت قبول کی جاتی ہے مسز بونارڈ. لیسلی کی آنکھوں میں شدید ترین الجھن کے آثار نظر آنے لگے، لیکن وہ کچھ بولی نہیں. جیمسن نے مختلف زاویوں سے 3-4 پوز لیے اور بڑے ادب سے مسز بونارڈ کا شکریہ ادا کیا، لیکن مستقل طور پر الجھن میں بھی پڑ گیا تھا کہ آخر اسے پہلے کہاں دیکھا تھا. البتہ کرنل بونارڈ جیسی کوئی شخصیت یاداشت کی سطح پر نہیں ابھر سکی تھی. کچھ دیر اور ٹہلیں گے؟ ابھی تو لنچ میں دیر ہے، مسز بونارڈ نے کہا. جیسی تمہاری مرضی، جیمسن بولا. کرنل برے آدمی نہیں ہیں، بس نہ جانے کیوں آج صبح سے ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مسز بونارڈ نے کہا. فکر نہیں، عمر کا بھی تو کریڈٹ دینا ہی پڑتا ہے، لیسلی چپتے ہوئے لہجے میں بولی. عمر کی بات نہ کرو، کرنل اب بھی ذہنی اور جسمانی طور پر آج کل کے نوجوانوں سے بہتر ہیں، مسز بونارڈ نے کسی ناگواری کے بغیر کہا. بے شک بے شک، جیمسن سر ہلا کر بولا. میں نے یہ بات یوں ہی کہہ دی تھی، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، لیسلی نے کہا، اور جیمسن اسے گھور کر رہ گیا. پھر وہ ایسا ایسا چلتے رہے. لیسلی اس طرح چاروں طرف دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کی تلاش میں ہو. اگر تم بور ہو رہی ہو تو واپس جا سکتی ہو، جیمسن نے اس سے کہا. قطعی نہیں، ساتھ آئے تھے اور ساتھ ہی واپس جائیں گے، وہ ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولی. مجھے تنزانیہ بہت پسند آیا ہے، مسز بونارڈ نے کہا. مجھے بھی، جیمسن بولا. میں تو شدت سے بور ہو رہی ہوں، عجیب طرح کی بوئیں فضا میں چکراتی رہتی ہیں، لیسلی نے کہا.
خوشبویات کے معاملے میں اقوام کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، جیمسن بولا۔ اس کی تائید تو میں بھی کروں گی۔ مجھے تو ساری مثالوں کی خوشبوئیں سی لگتی ہیں، مسز بونارڈ نے کہا۔ خیال اپنا اپنا، لیسلی برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ میں نے سنا کہ زنجبار کی فضا میں لونگوں کی خوشبو بکھری رہتی ہے، اور وہ دونوں خاموش رہے۔ ویسے لیسلی بہت مضطرب نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور جیمسن کا رویہ بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا جیسے صرف اسی کے لیے یہاں پر آیا ہو۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ دفتن بونارڈ نے جیمسن سے سوال کیا۔ لوگ نہیں، صرف میں ہونالولو سے آیا ہوں۔ یہ شاید یونائٹڈ اسٹیٹ سے آئی ہیں، جیمسن نے کہا۔ شاید؟ یقین کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے، مسز بونارڈ نے کہا۔ لیسلی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ اس نے تو چپ ہی سادھ لی تھی۔ ہاں، کلیمنجارو میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں بھی وہیں مقیم ہوں، جیمسن نے کہا۔ مسز بونارڈ نے کنکھیوں سے لیسلی کی طرف دیکھا، وہ دونوں طرف دیکھ رہی تھی۔ جیمسن فرینچ میں بڑبڑایا۔ میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس طرح اس عورت سے پیچھا چھڑاؤں۔ لیسلی اس کی طرف متوجہ تک نہ ہوئی، البتہ مسز بونارڈ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہی ہو؟ جیمسن نے فرینچ میں کہا۔ کیوں نہیں، میں فرینچ جانتی ہوں، مسز بونارڈ بولی۔ خدا کا شکر ہے، دفتن لیسلی نے کہا۔ تم شاید فرینچ بول رہے ہو، مجھے نہیں آتی، لہٰذا اصولاً تمہیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو انہوں نے اپنی فرینچ دانی کا روب مجھ پر ڈالا تھا، لہٰذا میرا بھی کچھ نہ کچھ بولنا ضروری ہو گیا۔ اب ہم انگلش میں ہی گفتگو کریں گے، مسز بونارڈ نے جلدی سے کہا۔ پہلے کسی طرح اس عورت سے میرا پیچھا چھڑا دو، جیمسن نے فرینچ ہی میں کہا۔ نہیں، براہ مہربانی انگلش ہی میں گفتگو کرو، مسز بونارڈ کسی قدر تیز لہجے میں بولی۔ جیسی تمہاری مرضی، انگلش بولتے بولتے تھک گیا ہوں، جیمسن نے کہا۔ پھر وہ ایک جھونپڑے کے سامنے جا کر رکے، جہاں ایک لمبا تڑنگا نیگرو کھڑا تھا اور جیمسن کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں اور آدھا چہرہ گھنی داڑھی میں غائب ہو گیا تھا۔ کیا کرنل اندر ہیں؟ مسز بونارڈ نے کہا۔ نہیں مادام، ابھی تشریف نہیں لائے۔ یہ میرے مہمان ہیں، لنچ ساتھ ہی کریں گے، بونارڈ نے کہا۔ بہت بہتر مادام۔ وہ کسی قدر خم ہوا اور راستہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ یہ تینوں جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ ایک ہفتے کے لیے ہم نے یہ جھونپڑا کرائے پر حاصل کیا ہے، مسز بونارڈ نے کہا۔ کرنل کو لکڑی پر نقاشی سے دلچسپی ہے، خود بھی بڑے اچھے نقاش ہیں۔ یہاں کی روایتی نقاشی نے انہیں بہت متاثر کیا ہے، لہٰذا وہ جملہ پورا بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہی نیگرو جو باہر نکلا تھا اندر داخل ہوا اور بولا، معاف فرمائیے گا، مخل ہوا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک لفافہ مسز بونارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسز بونارڈ نے ان سے کسی قدر ہٹ کر لفافہ چاک کیا، پرچہ نکالا اور اسے پڑھ لینے کے بعد نیگرو کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ اگر وہ چاہے تو خود بھی اس پرچے کو دیکھ سکتا ہے۔ نیگرو نے بنظر غائب پرچے کو دیکھا تھا اور طے کر کے پتلون کی جیب میں ڈال لیا، لیکن ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس میں سائلنسر لگا ہوا پستول تھا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو، مسز بونارڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ جیمسن نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، لیکن لیسلی جوں کی توں کھڑی رہی۔ اس کا سینہ لوہار کی دھونکنے کی طرح پھولنے اور پچکنے لگا تھا۔ پھر دفتن وہ زور سے ہنس پڑی اور بولی، اس سے کیا فائدہ؟ تم نے بہرحال ہمیں پہچان لیا ہے، مسٹر جیمسن، ہاتھ گرا دو، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، انہی سے ملتے ہیں تو ہم یہاں پر آئے تھے۔ اب یہ نہیں بکواس شروع کر دی تم نے، جیمسن نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ یقین کرو، وہی لوگ ہیں، لیسلی نے کہا۔ کون لوگ ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ وہی جو ہمیں کام بتائیں گے، لیسلی نے کہا۔ کیسا کام؟ کس کا کام؟ کیا آپ کوئی نیا چکر چلاؤ گی؟ لیسلی بولی۔ لہٰذا بہت اونچی اڑنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ تم کون ہو، مسز بونارڈ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ وہ خادم لیسلی کارڈوبا ہی تھی، جیمسن نہیں تھا، اور اب اسے ہاتھ بھی گرا دیے تھے، اور نیگرو کے پستول کا رخ صرف لیسلی کارڈوبا کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ مسز بونارڈ نے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ پستول میں سائلنسر لگا ہوا ہے، کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوگی اور تم یہیں دفن کر دی جاؤ گی، جھونپڑے کا فرش کچا ہے، مسز بونارڈ نے کہا۔ پتہ نہیں تم، لیسلی نے کہنا چاہا۔ ہاں ہاں، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا تم لیسلی کارڈوبا ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر لہ گئی۔ لیسلی کارڈوبا کہاں ہے؟ میں لیسلی کارڈوبا ہوں، وہ بولی۔ اپنے کاغذات دکھاؤ۔ وہ چوری ہو گئے، اس کا ساتھی جانتا ہے، لیسلی نے کہا۔ اس کا ساتھی تو غائب ہو چکا ہے، وہ کس طرح شہادت دے سکے گا، مسز بونارڈ نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، آخر تم لوگ کون ہو؟
وہ کسی قدر دلیر بننے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، اور کس استحقاق کی بنا پر میرے کاغذات طلب کر رہی ہو؟ اس استحقاق کی بنا پر، نیگرو پستول کو جنبش دے کر بولا، اگر سچی بات نہیں بتاؤ گی تو کتیا کی موت مرو گی۔ اوہ خدایا، میں شاید پاگلوں کی بھی حدیں چڑھ گئی ہوں، وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی۔ بے وقوف عورت، مسز بونارڈ جیمسن کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، اس کے ساتھی کی گرفتاری کے بعد سے تم بالکل تنہا رہ گئی ہو۔ کیا مطلب؟ لیسلی بولی، اب تمہیں ان کی شکلیں نہیں دکھائی دیں گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی تک کسی نے تمہاری خبر کیوں نہیں لی؟ مسز بونارڈ بولی، میں نیو یارک سے آئی ہوں، مجھے ان دونوں سے ملنے کو کہا گیا تھا، یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی، لیسلی نے کہا۔ خیر خیر، جس طرح وہ غائب ہوا ہے اسی طرح اب تمہارا سراغ بھی کسی کو نہیں مل سکے گا، مسز بونارڈ بولی۔ پھر اسے جیمسن سے کہا، تم اس کے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دو، رسی وہ ادھر ہی رکھی ہے۔ لیسلی نے بے بسی سے جیمسن کی طرف دیکھا اور جیمسن نے ہنس کر کہا، بہتر یہی ہے کہ اصل بات بتا دو، جان بچ جائے گی۔ جیمسن بولا، میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیسلی بولی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر تم نے ہاتھ بندھواتے وقت شور مچایا تو گولی مار دوں گا، نیگرو نے دھمکی دی۔ لیسلی نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ جیمسن بغیر کسی دشواری کے اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ٹیپ بھی چپکا دیا گیا کہ کسی مرحلے پر بھی چیخ نہ سکے۔ اب تم اپنی کہانی شروع سے دہراؤ، مسز بونارڈ نے جیمسن سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں پوری طرح اطمینان کر لینے سے قبل میری زبان نہیں کھل سکے گی۔ مسز بونارڈ نے ویسا ہی کارڈ اپنے پرس سے نکال کر جیمسن کی طرف بڑھا دیا جیسا وہ معصومہ کے پاس دیکھ چکا تھا۔ پھر اسے اپنی کہانی شروع کر دی، ظفر الملک کو ہوٹل سے نکال لے جانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اوہ، تو اس لیے ہم دھوکہ کھا گئے، ٹرالی لانڈری میں ہی چلی گئی ہوگی اور پھر وہاں سے وہ کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہوگا، مسز بونارڈ بولی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیمسن نے سوال کیا۔ واپس جاؤ، لیکن اس عورت کے بارے میں تمہارا بیان اس سے مختلف ہوگا جو کچھ یہاں ہوا ہے، مسز بونارڈ بولی۔ پھر کیا کہوں؟ جیمسن نے کہا، اس سے بہتر بیان اور کوئی نہ ہوگا کہ لیسلی تمہیں مسانی ولید میں تنہا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، مسز بونارڈ بولی۔ تو میں معصومہ کو بھی اصل واقعہ نہ بتاؤں؟ فی الحال یہی مصلحت ہے، مسز بونارڈ نے کہا۔ تو پھر میں جاؤں؟ یہی بہتر ہوگا، لنچ کہیں اور کر لینا، مسز بونارڈ بولی۔ اچھا، اگر میں بھی اسی طرح غائب ہو گیا تو پھر کہاں پایا جاؤں گا؟ جیمسن نے پوچھا۔ اس کی فکر نہ کرو، اب ہم پوری طرح جاگ رہے ہیں، لیکن تم اپنے ساتھی کی تلاش بدستور جاری رکھنا اور معصومہ سے پرتشویش گفتگو کرتے رہنا، مسز بونارڈ نے کہا۔ میں سمجھ گیا، لیکن کیا کرنل سے ملے بغیر رخصت ہو جاؤں؟ جیمسن نے کہا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ ان کی موجودگی میں کوئی جوان آدمی میرے قریب آئے، وہ مسکرا کر بولی۔ چھپ چھپ کر ملتے رہنے میں کیا حرج ہے؟ جیمسن نے کہا۔ کیا میں اتنی ہی پسند آئی ہوں؟ مسز بونارڈ بولی۔ میرا خیال یہی ہے، جیمسن بولا۔ جاؤ نکلو، نیگرو پھر پستول نکالتا ہوا گھرایا۔ ضرور ضرور، لیکن تصویریں، جیمسن نے کہا۔ میں اس کیمرے کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوں، وقت ضائع نہ کرو، چلے جاؤ، بونارڈ نے کہا۔ پھر اس نے فرینچ میں کہا، یہ حقیقت ہے کہ یہ عورت ان لوگوں کی نشاندہی نہ کر سکے گی جن کے لیے کام کرتی رہی ہے، لیکن ہم انہیں تشویش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ جیمسن سر ہلاتا ہوا چپ چاپ جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔